السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يعلم بأن الله يرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پردے کی آڑ سے میری آواز کو سن رہی اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کی اپنی ایک پہچان ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک شناخت ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب اور ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی بھی دین پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی بھی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے جو شخص دوسرے دین کو قبول کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کے جو بندہ دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
ایسی صورت میں اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اس مذہب کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اسے سویکار نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کرنے والا، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اپنانے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام اتنا ممتاز ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کے وجود کے ذریعے بندے کو پہچان لیا جاتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، یقیناً دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں، ان لکل دین خلقا، دنیا کے اندر رہنے والے اور دنیا کے اندر موجود تمام دین کی ایک پہچان ہے، تمام ادیان کی ایک تہذیب ہے، تمام ادیان کے ایک کلچر ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، لیکن اسلام کی تہذیب حیا ہے۔ مسلمان با حیا ہوتا ہے، مسلمان پردہ والا ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا ہے، مسلمان کے اندر حیا پائی جاتی ہے، اور اسی حیا کی وجہ سے، اسی شرم کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ اس دین کا قبول کرنے والا اور اس دین کو ماننے والا ہے، اس نبی کو ماننے والا ہے، اس نبی کی تعلیمات پر عمل کا پیرا ہونے والا ہے۔ جس اسلام کے بارے میں اور جس نبی کے بارے میں، جس اسلام کے رشی اور رسول کے بارے میں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پورے ورلڈ کے لیے، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پورے مانو جگت کے لیے، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک مسلمان بھایا پہچان لیا جاتا ہے یہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا، اسلام کا ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم قبول کریں گے تو اسی دین کو قبول کریں گے، اگر ہم ایکسپٹ کریں گے تو اسی دین کو ایکسپٹ کریں گے، اگر ہم سویکار کریں گے تو اسی دین کو سویکار کیا جائے گا۔ یہ باحیا مسلمان پہچان لیا جاتا ہے کہ اسی دین کو ماننے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو حیا ہوتی ہے یہ انسان کو غلط کام کرنے سے بچاتی ہے۔ انسان شرماتا ہے کہ ہم یہ غلط کام کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلے کے نبیوں کی جہاں بہت ساری باتیں اس امت تک پہنچی ہیں، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی پہنچی ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جہاں اس دنیا کے اندر پہلے کے نبیوں کی بہت ساری باتیں پہنچی ہیں، انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی پہنچی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ او میرے بندو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او میرے امت کے لوگوں، او میری امت کے افراد، مردوں سنو، بھائیوں سنو، نوجوانوں سنو، بزرگوں سنو، میری بہنوں سنو، میری ماں سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو تو جو مرضی ہو کام کرو۔ جس کے اندر حیا نہ ہو، جس کے اندر شرم نہ ہو، جو بے حیا ہو جائے، جو بے شرم ہو جائے، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام برا نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، ہر کام کو کر جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان تو باحیا ہوتا ہی ہے، ایک مسلمان کو حیادار ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء والایمان
قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. حیا اور ایمان ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ان میں سے ایک چیز کو ختم کر دیا جائے دوسری چیز آٹومیٹک ختم ہو جائے. یعنی اگر ایک آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے، اگر ایک آدمی کے اندر سے شرم نکل جائے، ایک آدمی بے حیا بن جائے تو دھیرے دھیرے ایمان کی دولت سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ ہی مہینوں قبل ہمارے ملک ہندوستان میں ایک شخص وسیم رضوی نام کا شخص تھا جو بعد میں ہندو دھرم قبول کر لیا. پہلے وسیم رضوی بے حیا ہوا تھا. پہلے اس نے صحابیات کے اوپر، ازواج مطہرات کے اوپر، امہات المومنین کے اوپر کیچڑ اچھالے تھے. بعد میں رب العالمین نے، پروردگار عالم، چونکہ انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں، مالک کائنات، خالق کائنات رب العالمین نے اس کے دل کو پھیر دیا، بے حیا ہوا، ایمان نکلا اور آج دنیا اس کی جہنم بن گئی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا. تو جب حیا کسی کے اندر سے نکل جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ایک چیز کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹک نکل جائے گی. آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں بے حیائی عام ہو جائے، برائی عام ہو جائے اور آپ ایمان کا دعویٰ کریں، جھوٹا ہے آپ کا دعویٰ ایمان کا. آپ کے اندر، آپ کے سماج اور معاشرے میں بے حیائی عام ہو، آپ ایمان کا دعویٰ کریں، غلط ہے آپ کا دعویٰ. میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، خاص طور سے آپ سنو، ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. یہ جو حیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے. یحب الحیاء والستر، اور اللہ تعالی حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالی پردے کو پسند کرتا ہے. حیا والا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی ان تمام کاموں سے شرماتا ہے، اللہ تعالی ان تمام کاموں سے اللہ تعالی ان تمام کاموں کو ناپسند کرتا ہے جس کام میں بے حیائی پائی جائے، جو کام اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بننے والا ہو. ستیر، اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف حیا والا ہے وہی اللہ تعالیٰ ستیر بھی ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے. اسی لیے ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جائے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب پائی جائے، اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جائے، کسی کی ذات کے اندر کوئی برائی پائی جائے تو اس کی برائی کو چوراہوں پر بیٹھ کر کے عام نہ کیا جائے، اس کی برائی کو سماج اور معاشرے میں عام نہ کیا جائے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کی پردہ جوئی کرے گا، جو کسی کی عزت پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالی حیا والا ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ دوسرے کی عیوب پر، دوسرے کی نقائص پر اور دوسروں کی کمیوں پر پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پا جاؤں گا تو سب سے پہلے میں اس عاشق یا اس شخص کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر دوں گا. اپنی بیوی کا جو کروں گا سو کروں گا، مگر پہلی ملاقات میں اس کے گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کتنی غیرت والا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ کیا تم میرے ساتھی حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟
اے میرے صحابہ کیا تمہیں حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، حالانکہ اے میرے صحابہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے صحابی سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت کرنے والا ہوں، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، میری ماں و بہنوں ذرا غور کریں، کائنات کے امام ارشاد فرما رہے ہیں میں سعد سے زیادہ غیرت والا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا عالم کیا تھا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدریہا، ایک کنواری لڑکی، ایک غیر شادی شدہ لڑکی شادی سے پہلے جس طرح سے پردے میں رہ کر کے شرم کرتی ہے، ایک غیر شادی شدہ لڑکی، ایک کنواری بچی بڑی شرمیلی ہوا کرتی ہے، کوئی بھی بات کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ شرما جایا کرتی ہے، اپنے چہروں کو چھپانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ میرے بھائیو تو ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے سماج اور معاشرے میں حیا لانے کی ضرورت ہے، حیا شرم اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ گھر کا ڈیکوریشن یہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھروں میں اعلیٰ قسم کی ٹائلز لگ جائیں، بہترین کوالٹی کے پینٹس اور وال پیپر استعمال کر دیے جائیں، اعلیٰ کوالٹی کے فرنیچر رکھ دیے جائیں، ماربل اچھے اچھے لگا دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے گھر کی خوبصورتی یہ نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، میرے اور آپ کے گھروں کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں حیا آ جائے، ہمارے گھر کے بچوں کے اندر حیا آ جائے، ہماری بہنوں کے اندر حیا آ جائے، ہماری ماؤں کے اندر حیا آ جائے، ہمارا سماج اور معاشرہ تو میں سدھرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، یہ جو حیا ہوتی ہے یہ اپنے اندر خیر کو ہی لایا کرتی ہے، حیا کبھی بھی برائی کو نہیں لا سکتی ہے۔ اگر آپ باحیا ہو جائیں گے، اگر آپ شرمیلے ہو جائیں گے تو آپ کے اندر بہتری آ جائے گی، اچھائی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر برائی آ جائے، جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے، جس چیز میں بے حیائی آ جائے، بے شرمی آ جائے تو بے حیائی اور بے شرمی اس چیز کو برباد کر دیتی ہے، اس چیز کو بدصورت بنا دیا کرتی ہے۔ اور حیا جس چیز کے اندر آ جائے تو حیا اس چیز کو ڈیکوریٹ کر دیتی ہے، حیا اس چیز کو سنوار دیتی ہے، سجا دیتی ہے۔ یہ میری کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ میرے بھائیو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر حیا نہیں ہے، سب کے اندر حیا ہے، شرم سب کے اندر ہے، شرماتا ہر کوئی ہے۔ بھائی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر کے کوئی پیشاب نہیں کرے گا، اسے اس بات کا خوف اور اسے اس بات کا ڈر ہے، شرم ہے کہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے۔ موبائل کا غلط استعمال کرنے والا لوگوں کے سامنے موبائل کو غلط طرح سے استعمال نہیں کرے گا، اسے شرم ہے لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ میرے بھائیو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، شرماؤ، حیا کرو، مگر انسانوں سے زیادہ اللہ سے شرماؤ۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن ہم کیسے جائیں گے۔ بھائی دنیا میں ہمارے معاملات چھپ سکتے ہیں مگر اللہ رب العالمین تو ایک ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک چیز کو جانتا، ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنے معاملات کو چھپائیں گے، یہ شرم ہونی چاہیے۔ اور بندوں سے شرمانا، اللہ تعالیٰ سے نہ شرمانا، یہ منافقوں کا بھی کام تھا۔ کون منافق؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا ٹھکانہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، سب سے گھٹیا درجہ اور سب سے زیادہ خطرناک جو جگہ ہوگی، جہنم کی سب سے تباہ کن جو وادی ہوگی، اسی وادی میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا۔ منافقوں کا معاملہ یہ تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقوں کا معاملہ یہ تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ جب
मोमिनों के पास आया करते थे, जब नबी के पास आया करते थे, जब नबी के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा के पास आया करते थे तो कहते थे हम तो ईमान ले आए हैं, हमने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मान लिया है। लेकिन वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम, जब शैतानों के पास जाते थे, जब काफिरों के पास जाते थे, जब नबी के दुश्मनों के पास जाते थे, जब इस्लाम के दुश्मनों के पास जाते थे, कहते थे हम तो आपके साथ हैं, हमने तो मोहम्मद के दीन पर ईमान नहीं लाया है, हम तो राज लेने के लिए, हम तो राज़ो नियाज़ की बातें जानने के लिए उनके पास जाया करते हैं। तो मेरे भाइयों कमाल ये है, हम अल्लाह ताला से शर्माएं, हम अल्लाह ताला से हया करें। अल्लाह ताला उन्हीं मुनाफिकों के बारे में इरशाद फरमाता है, यस्तग़फ़ून मिनन नासी वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह। इन मुनाफिकों का मुआमला ये है, इन मुनाफिकों की हालत ये है, इन मुनाफिकों का मुआमला ये है कि लोगों से तो नहीं शर्मा, लोगों से तो शर्माते हैं लेकिन अल्लाह ताला से शर्माते नहीं हैं, ये अल्लाह ताला से हया नहीं करते हैं, ये अल्लाह ताला से शर्म नहीं करते हैं। और आगे देखें अल्लाह इरशाद फरमाता है वहुवा माहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ये लोगों से शर्माते हैं और लोगों से तो अपने काले करतूत को छुपा लिया करते हैं। ये तो ये समझा करते हैं हम लोगों से अपने मामलात को छुपा ले जाएंगे, हम अपने गुनाहों को लोगों से छुपा ले जाएंगे, अल्लाह ताला तो नहीं जान पाएगा। लेकिन अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वहुवा माहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ये रात में जब खुफिया मीटिंग किया करते हैं, जब रात में सीक्रेट कन्वर्सेशन किया करते हैं, जब रात में इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग किया करते हैं, साजिशें किया करते हैं, इनके एक एक बात को अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला इनके साथ हुआ करता है। वो हुआ माहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, वो अल्लाह ताला तो इनके साथ हुआ करता है जब रात में चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता बातें किया करते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला से शर्माओ। आज दुनिया के अंदर कैमरे लग गए, दुकानों पर कैमरे लग गए, दुनिया ने सिक्योरिटीज कैमरे का नाम दिया, सिक्योरिटी कैमरा है। इन कैमरों के लग जाने के बाद खतरात कम हो जाते हैं, चोरियां कम हो जाती हैं, इंसान समझता है, चोर को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमारी एक एक हरकत रिकॉर्ड कर ली जाएगी, हमारी एक एक हरकत इस कैमरे में रिकॉर्ड कर ली जाएगी और हम पकड़ लिए जाएंगे। मेरे भाइयों ये दुनिया के लोगों का बनाया हुआ कैमरा है, ये कैमरा तो खराब भी हो सकता है, इस कैमरे की वीडियो तो करप्ट भी की जा सकती है, इस कैमरे का केबल कट सकता है, इस कैमरे के अंदर मौजूद वीडियो को डिलीट भी किया जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया, जमीन व आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तब भी अल्लाह ताला ने हमारे कामों की रिकॉर्ड के लिए, हमारे एक एक हरकत की रिकॉर्ड के लिए अल्लाह ताला ने कैमरा बना दिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ओ लोगो, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे कंधों के ऊपर किरामन कातिबीन को बिठा दिया है, यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक काम से वाकिफ है, तुम्हारे एक एक काम से वाकिफ हैं, तुम्हारे एक एक कामों को वो जान रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, अपनी ज़बान से जो भी बातें निकालोगे, अपनी ज़बान से जो भी बातें तुम पेश करोगे, जो भी लफ्ज़ बोलोगे, एक जुमला बोलोगे, किसी को पता चले ना चले, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरे वो फरिश्ते जो तुम्हारे कानों के ऊपर मौजूद हैं, वो तुम्हारे एक एक लफ्ज़ को नोट कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कैमरा है। एक किरामन कातिबीन जो लिख रहे हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी आँख के पास एक कैमरा लगा दिया है, अल्लाह ने हमारे कान के पास एक कैमरा लगा दिया है, अल्लाह ने हमारी स्किन और हमारी चमड़ी के साथ एक कैमरा लगा दिया है। उठाओ कुरान, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह इरशाद फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा, कल क़यामत के दिन जब जहन्नम में जाने का फैसला कर दिया जाएगा, शहीदा अलैहिम समूहुम,
انسان کے خلاف ان کی کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے زبان گواہی دیں گے، ان کے جسم کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ ایک ایک کام کو اللہ کے سامنے وہ پیش کریں گی، ایک ایک بات کو اللہ کے سامنے وہ بیان کریں گی۔ انسان جب دیکھے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ، اس کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا پیر اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا کان اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کی چمڑیاں اس کے خلاف گواہی دے رہی ہیں، گھبرا جائے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ جب انسان کی چمڑیاں انسان کے خلاف گواہی دینے لگیں گی، انسان اپنی چمڑیوں سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم تو میرے جسم کے ایک حصہ تھے، میں نے تمہیں بنانے کے لیے، میں نے تمہیں سنوارنے کے لیے مختلف طریقے کے کریم اور پاؤڈر استعمال کیے، اعلیٰ کوالٹی کے صابن بھی ہم نے استعمال کیے، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آج تم ہمارے خلاف کیسے بیان کر رہے ہو؟ یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑیاں بولیں گی، یہ کان بولے گا، یہ آنکھ بولے گی، ان سے آواز آئے گی، یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے انسان ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا ہے، ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، جس اللہ نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک حرکت کو ریکارڈ کر تو رہا ہے، لیکن کبھی وہ چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اے میرے بندو، تم اپنے کان کی گواہی سے بچ نہیں پاؤ گے، اپنی چمڑیوں کی گواہی سے تم بچ نہیں پاؤ گے، اپنے جسم کے اعضاء کی گواہی سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو تم نے گمان کیا، اللہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا وما کنتم تستترون ان یشہد سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تم نے گمان کیا تھا کہ تمہارے اکثر کاموں سے اللہ واقف نہیں ہے، ہم نے تو بند کمرے میں گناہ کا کام کیا ہے، ہم نے تو دروازہ بند کر کے گناہ کا کام کیا ہے، ہم نے تو لائٹ بند کر کے گناہ کا کام کیا ہے، ہم نے تو سب کو سب سے چھپا لیا ہے، دنیا کے کسی بندے کو ہمارا گناہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، اے میرے بندو یہی تمہارا گمان ہوگا، یہی تمہارا خیال ہوگا، اسی خیال اور اسی گمان نے تمہیں لے ڈوبا اور آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے مالک ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھروں میں میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک چیلنج کیا ہے اور بتایا ہے کہ میرے بندو میرے علم کے جیسا کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے بندو تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے وہ کم دیا گیا ہے، معمولی علم دیا گیا ہے، تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کچھ علم ایسا ہے جن علموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نالج، اللہ کے علم، اللہ کی جانکاری اور ہماری ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ واقفیت کیسے رکھتا ہے، ہماری ایکٹیویٹی کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، یہی میں اس آیت کریمہ کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اللہ کے علم کا عالم یہ ہے، اللہ کے علم کی پاور یہ ہے، اللہ کے علم کی طاقت یہ ہے وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک درخت کا پتا کب ٹوٹے گا اور کب ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گرے گا، اس پتے کے گرنے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولا حبة في ظلمات الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، اسی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر سے دیکھیں آیت وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها،
اللہ کے پاس جہاں غیب کی چابیاں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ اسی آیت میں ارشاد یہ بھی فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہ اللہ وہ ہے جو خشکی کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ وہ ہے جو سمندر کی چیزوں کو جانتا ہے. وہ اللہ وہ ہے جو ماں کی پیٹ کی چیزوں کو بھی جانا کرتا ہے. میرے بھائیوں آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا اسکینر نہیں بنا, کوئی ایسی مشین نہیں بنی. الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں تو آ گئیں, پیٹ کی چیزوں کو تو دکھا لیا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا اسکینر آج تک دنیا کے اندر نہیں آیا جو دل کے اندر چلنے والی اور دل کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بتا سکے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے درخت سے ٹوٹ کر کے گرتا تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تاریکی کے اندر, زمین کے اندر, چٹان کے اندر رائی کے دانے کے برابر, چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جان رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صحراؤں میں کیا ہے, سمندروں میں کیا ہے, پانی کے اندر کیا ہے, زمین کے اندر کیا ہے, یہ سارا علم اگر کسی کے پاس ہے تو علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ارے اللہ کا علم تو وہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور. اور تمہارے سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, تمہارے سینوں کے اندر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں, ان تمام رازوں کو, ان تمام سرائر کو, ان تمام پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. صحابہ کرام میں مفسرین میں سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, اول نمبر کے جو مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جاتے ہیں. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے. ذرا اس تفسیر پر غور کریں, بڑی بہترین آیت. اور اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہ صرف ایک آیت کریمہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے, سینوں کے راز کو اللہ جانتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے گھر مہمان بن کر کے جا رہا ہے, لوگوں سے بات کر رہا ہے, مرد حضرات سے بات کر رہا ہے, لیکن اس کی نگاہ چوری اور چپکے سے اس کے گھر کی عورتوں کے اوپر اگر پڑ رہی ہے, انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے, جس سے بات ہو رہی ہے وہ نہیں جان پا رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. اور عورتوں کو دیکھنے کے بعد, بچیوں کو دیکھنے کے بعد اگر ذہن کے اندر گندے خیالات آ جاتے ہیں, گندی امنگیں اور آرزویں آ جاتی ہیں, دنیا نہیں جانتی, گھر والا نہیں جانتا, مگر اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. یہ وما تخفی الصدور کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. میرے بھائیو اللہ کا علم ایسا ہے. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں, میری پیاری ماؤں بہنوں, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا سے کم شرماؤ, اللہ سے زیادہ شرماؤ. اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, اللہ ایک ایک چیز کو جان رہا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کل قیامت کا دن ہوگا, پوری کائنات کے لوگ پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ انسان کی زندگی کا کٹا چٹھا کھول کر کے رکھ دے گا. آپ مجرموں کو دیکھو گے, گنہگاروں کو دیکھو گے, جہنمیوں کو دیکھو گے, سہمے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, کپ کپا رہے ہوں گے. کیوں؟ اپنے برائیوں کو دیکھ کر کے, اور کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری تباہی, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے تو میری زندگی کے ایک ایک چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی ریکارڈ کر رکھا ہے, لکھ رکھا ہے. میرے بھائیو ہمیں غور کرنا چاہیے. لقمان حکیم کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے. لقمان حکیم کی وصیت
लुकमान हकीम की नसीहत जो उन्होंने अपने बच्चों से किया था, दुनिया जानती है। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जैसी अजीम और मुकद्दस किताब के अंदर उसे सेव कर रखा है और ये मैसेज देना चाहता है कि जो नसीहत लुकमान ने अपनी औलाद को किया था, अपने बेटों को किया था, ए दुनिया का हर बाप, ए दुनिया की हर माँ, तू भी अपनी औलाद को नसीहत कर। पहले तालीम दिया था, क्या कहा था? वह क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईदु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक न ठहराना। इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क ये बहुत बड़ा गुनाह है। वही लुक़मान अपने बेटों को नसीहत करते हुए जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहिल्लाह। ऐ मेरे बेटे, राई के दाने के बराबर मामूली सी कोई बुराई हो, मामूली सी कोई चीज हो और वो चट्टान के नीचे अगर दबी हुई हो, अल्लाह ताला उसे भी लाने पर कादिर है। मेरे नौजवानों, नौजवान साथियों, नौजवान बहनों, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिसे कुरान ने नक्शा खींचा है। कुरान ने अपने अंदर उस चीज़ को महफूज किया है। रब्बुल आलमीन ने उस अज़ीमुश शान और अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर की सीरत और उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के अफसानों को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल की है जिसे पूरी दुनिया सूरह यूसुफ के नाम से जानती है। आप जरा गौर करें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा किस तरह से था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत जवान हैं। जिस घर में उनकी परवरिश हो रही है, बड़ी खूबसूरत मलिके मिस्र है, मलिके मिस्र की बीवी है, ज़ुलेखा नाम है। हज़रत यूसुफ भी जवान, 16-17 साल की उम्र है, भी जवानी उभर रही है। शैतान ने बहका दिया। यूसुफ के लिए ज़ुलेखा के दिल के अंदर गंदे ख्यालात आने शुरू हो गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब। ज़ुलेखा ने, अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने डोरे डालने शुरू कर दिए। जवाब दिया, क़ालत हैत लक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है, ऐ यूसुफ, आज इस घर का मालिक कहीं गया हुआ है, आज मालिका मिस्र का मालिक कहीं गया हुआ है। ऐ यूसुफ, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जा चुके हैं, आज कोई शुबहा करने वाला भी नहीं है, आज कोई शक करने वाला भी नहीं है, आज कोई शक करने वाला नहीं है। ऐ यूसुफ, आज तुझे दुनिया की खूबसूरत औरत, ऐ यूसुफ, आज तुझे दुनिया के पावरफुल औरत, ऐ यूसुफ, आज तुझे दुनिया के बादशाह और पीएम की औरत, प्राइम मिनिस्टर की औरत, सरकार की औरत आज तुझे दावत ज़िना दे रही है। ऐ यूसुफ, आज तुझ जैसे हसीन नौजवान लड़के को, तुझ जैसे हसीन लड़के को, मुझ जैसे हसीना ज़िना की दावत दे रही है। ऐ यूसुफ, घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं है, किसी की नजर भी नहीं पड़ सकती है। ऐ यूसुफ, आओ, मेरी आरज़ुओं को पूरा करो, मेरी तमन्नाओं को पूरा करो। ऐ यूसुफ, किसी को शुबा भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं आपको जवाब बताना चाह रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जवाब को देखो, सिचुएशन देखिए, हालात देखिए, कैफियत क्या है। घर के दरवाजे बंद हैं, मुल्क के सबसे अजीम फर्द, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ज़िना की दावत दे रही है, कोई शुबहा करने वाला नहीं है, उसी घर में पले बड़े हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ का जवाब ये है, हज़रत यूसुफ कहते हैं, मुझे मालिक का डर नहीं है, मुझे समाज का डर नहीं है, मुझे मुआशरे का डर नहीं है, मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा, इसका मुझे कोई खौफ नहीं और इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे नौजवानों, आप गौर करो, हज़रत यूसुफ के जवाब को सुनो। जवाब दिया, क़ाल मआज़ल्लाह, ऐ अज़ीज़ मिस्र की बीवी, मैं अल्लाह की ज़ात से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जिस घर में मेरी परवरिश का इंतजाम किया है, इसी घर में मैं पला बड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, वो अल्लाह ताला तो मेरा रब है, उसने मेरा बेहतरीन ठिकाना बना दिया है, मैं ये गुनाह का काम कैसे करूँगा। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। वो अल्लाह ताला तो जालिमों को माफ नहीं करता।
میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، یہ حالات ہیں حضرت یوسف کے سامنے. حالات دیکھیے، ایک عورت زنا کی دعوت خود دے رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ڈر ہے اللہ کا، خوف ہے اللہ کا، اللہ کے ہاں جانے کا، اللہ کے ہاں حاضر ہونے کا. میرے بھائیوں 5 منٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا، ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. ایک حدیث سن لیں، یاد آئی مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، استحیوا من اللہ حق الحیا. او میرے صحابہ، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرماؤ جیسے اللہ سے شرمانے کا حق ہے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب حیا والے ہیں، ہم میں کوئی بے حیا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. اے میرے صحابہ، میں جس شرم کی بات کر رہا ہوں وہ شرم نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو. شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، سر کی حفاظت کرو، وما وعا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جو سر سے اٹیچڈ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا تھا. آپ ماہر البیان تھے، قادر الکلام تھے، ان پڑھ ضرور تھے، مگر اچھے اچھے علماء اور بڑے بڑے عباقرہ، بڑے بڑے جہابذہ، بڑے بڑے منطقی اور فلسفی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کی حفاظت کرو، وما وعا، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جو سر سے اٹیچڈ ہیں. مطلب سر سے جڑا ہوا ہماری زبان ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارا کان ہے. یہ کان کسی کی غیبت سننے نہ پائے، یہ زبان کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، یہ آنکھ کسی غیر کی بیٹی، کسی غیر کی بہو، کسی غیر کی بیوی کے اوپر پڑھنے نہ پائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پہلے نمبر پہ آپ نے کہا ان تحفظ الرأس وما وعا، دوسرے نمبر پہ کہا والبطن وما ہوا. میرے صحابہ، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیٹ کی حفاظت کرو، وما ہوا، اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جو پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے پیٹ کی حفاظت کی جائے، حرام دولت، حرام کمائی اور حرام کمائی سے آنے والی روزی پیٹ کے اندر نہ جائے، حرام دولت سے لائی ہوئی چیزیں پیٹ کے اندر نہ لے جائی جائیں. وما ہوا، اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنی ہے جو پیٹ سے اٹیچ ہیں، جو پیٹ سے جوائنڈ ہیں. پیٹ سے کنیکشن ہمارے ہاتھ کا ہے، پیٹ سے کنیکشن آپ کے پیر کا ہے، پیٹ سے کنیکشن میرے اور آپ کے شرمگاہ کا ہے. یہ ہاتھ کسی غیر کے اوپر اٹھنے نہ پائے، ظالمانہ طور پہ کسی مظلوم کے اوپر اٹھنے نہ پائے، اس پیر کے ذریعے چل کر کے کسی گندے جگہ پر جایا نہ جائے. یہ شرمگاہ کسی غلط جگہ استعمال نہ ہونے پائے. اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے طاقت کے نشے میں کسی کی زمین کو ظالمانہ طور پہ ہڑپا نہ جائے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا تھا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، موت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تم مر جاؤ گے، والبلا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم خاک میں مل جاؤ گے، جب تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ، تمہاری یہ حسین باڈی، تمہارے یہ خوبصورت جسم یہ مٹی میں مل جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے. دنیا سے مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ، زمانے اور سالوں کے گزر جانے کے ساتھ تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا. اس وقت کو یاد کرنا اور اللہ سے ملاقات کی فکر کرنا. وہ اور اس کے بعد آخری جملہ آپ نے کہا تھا من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے چپل جوتے اچھے ہوں، ضروری ہے میرا گھر اچھا ہو، آپ کا گھر اچھا ہو، لائف سٹائل اچھی ہو جائے، ضروری ہے، کرنا ہے، مگر شریعت کے حد میں رہ کر کے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے کے چکر میں، گھر بنانے کے چکر میں، اولاد کی پراپرٹی بنانے کے چکر میں، زمین و جائیداد بنانے کے چکر میں ہم اللہ کو بھول جائیں، حرام و حلال کی تمیز نہ کریں. میرے بھائیوں، دنیا میں کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے، دولت کسی کے ساتھ نہ رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے، تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
اللہ کی بندگی کریں. وقت میرا ختم ہو چکا ہے. موضوع وسیع تھا اور کچھ بیان کرنا چاہتا تھا, مگر پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی. میں معذرت چاہوں گا, میں نے وقت زیادہ لیا تھوڑا سا. بس انہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے, پروردگار عالم ہم سب خطا کار ہیں, مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر تو اپنا خوف, اپنا ڈر کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. مولا ہم سب کو باحیا بنا دے, مولا ہم سب کو شرم والا بنا دے. الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنا. آمین. تقبل رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.